الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ ہم تلک عنوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو گفتگو کی تھی، اس کا موضوع یہ تھا کہ مالک الملک نے ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اور پھر اس زندگی کے بعد اللہ کے ہاں جنت کا وارث بننے کے لیے جو رہنما اصول دیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ رشتے استوار کرتے وقت لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، اس کے لیے آپ ایمان کو، عقیدے کو، دینداری کو، سلیقے اور شعور کو ترجیح دیں، تاکہ اس نئے بننے والے میاں بیوی کا یہ رشتہ مبارک ہو، خوشیوں والا ہو، یہ پرامن اور خوشگوار زندگی گزار سکے. والدین سرپرست حضرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کہیں لڑکا یا لڑکی اپنے اس رشتے کے لیے خود آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی شریعت نے سمجھایا کہ کن چیزوں کو، کن خوبیوں کو سامنے رکھنا آپ کے لیے مفید ہوگا. اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی
اہل کتاب کے ساتھ رشتہ اور فلاں کے ساتھ ہو سکتا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ احکام میں نے جان بوجھ کے اسکپ کیے، ان پر گفتگو نہیں کی کہ اس وقت میرے مخاطب آپ ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھنے والے، برطانیہ میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں یا کسی بھی دوسرے کافر ملک میں رہنے والے مسلمان وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ ان کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کو کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اپنے قریبی علماء کرام سے پوچھیں، اور میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ لیں، وہ میں ان کے لیے بیان کروں گا جو ان کے ساتھ خاص احکام ہیں۔ اس وقت جو آپ کی ضرورت ہے، جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں مجھے ان کو فوکس کرنا چاہیے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ خطیب کے ذمے، مبلغ کے ذمے، داعی کے ذمے، عالم کے ذمے یہ فرض ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف کرے، دیانتداری کے ساتھ، جو ان کی ضروریات ہیں یا جو ان کے حق میں بہتر چیز ہے وہ ان کو بتائیں۔ جائے کہ ادھر ادھر کی باتیں جو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان پر اپنا وقت ضائع کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی تھیں، ان کے علاوہ کچھ اور چند ایک نکات میں آج کے اس خطبے میں بیان کروں گا، پھر ہم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے کچھ احکام بھی بیان کریں گے۔ دیکھیے، اولاد کے حقوق پر بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایک اچھی ماں دیں، اور یہ ہم پچھلے خطبے میں بات کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اولاد کے حقوق کا چیپٹر آپ کھولنا چاہیں تو یہ آغاز اولاد کے حقوق کا اس کی بچے کی پیدائش سے نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں تو اولاد کے حقوق وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسی بیوی آپ منتخب کریں گے وہ سارے اثرات پھر آپ کی اولاد پر آئیں گے۔ تو ہم نے تفصیل سے بات کی کہ اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے تو اس کے ہی اثرات اچھے ہوں گے۔ ایک کا عقیدہ بالکل درست ہے اور دوسرے کا غلط ہے، تو وہاں تو آپ کے پاس چوائس رہتا ہی نہیں، ایک ہی وہی ہے، دوسری طرف آپ نے جانا نہیں ہے۔ دونوں دیندار ہیں تو پھر آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں، جو زیادہ خوبی اٹریکٹ کرتی ہو پھر اس طرف جائیں۔ لیکن پہلے ہی آپ جو پہلا پوائنٹ ہے اسی کو آپ کراس کر رہے ہیں، تو پھر تیار ہو جائیں جو بعد میں مسائل ہوں گے، اور آج ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے۔ غور کریں گے تو آپ کو 50% مسائل کی وجہ یہی ملے گی کہ رشتہ کا انتخاب ہم نے غلط کیا تھا۔ اچھا، ایک بات آپ سنتے ہوں گے بعض علماء کرام سے، وہ جی اگر ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دین اس کا اچھا لگے تو بس رشتہ کرنے میں 1.5 لاکھ کروڑ دے دو۔ یہ بڑا سطحی سا معنی مولوی حضرات نے بیان کیا ہے۔ اگر غور کریں تو اسی جملے کے اندر جواب موجود ہے جو پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی، اور آج پھر کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے دین سے مطمئن ہو تو پھر آپ رشتہ دے دیں۔ اب اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھان پٹک نہ کریں، چھان بین نہ کریں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس کے دین سے مطمئن ہو۔ کیا آپ صرف اس کی نماز دیکھ کر، اس کا گیٹ اپ دیکھ کر؟ نہیں، اس وقت بھی ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث لوگ بھول گئے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے
جلدی نہ کرنا. کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیا آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ ذرا دیکھیں بڑی باریک بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاروبار لین دین کیا؟ پھر آپ بات کریں. کاروبار لین دین بڑی بات ہے، سفر چلیں یہ بھی بڑی بات ہے، کبھی کبھار ایسا موقع ملے گا کسی کسی کیس میں. کھانا کھانے کی بات کیوں کی ہے؟ اللہ اکبر. کیا رسول اللہ کے نفسیات ہیں، رب کی طرف سے کیا ہمیں سبق دے کے گئے. بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ وہیں جج کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کس بیک گراؤنڈ میں، اس کی سویلائزیشن، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کے آداب، اس کے مینرز آپ کو وہیں پتہ چل جاتا ہے. یہ سارے انوالو کریں رشتہ استوار کرتے وقت. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے جو اس وقت اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں اور بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے تو سمجھوتا کر لیا ہے. بیٹی گھر میں آ کے بتاتی ہے کہ میری فلاں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں، میرا رشتہ وہیں کر. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، آپ ان کو کہو کہ وہ آ جائیں، پیغام لے کر آ جائیں. حس ہی ختم ہو گئی کہ یہ بے غیرتی کیوں ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو شریعت نے حق دیا، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ 99.9% بیٹے یا بیٹی کی بات جب آپ سنتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن جب آپ پوچھتے ہیں تو ایک ہی آتی ہے، جی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. بہت کم آپ کو ملے گا کہ لڑکی کہہ رہی ہو کہ ابا جان وہ حافظ قرآن ہے، وہ بڑا دیندار ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ نماز کا پابند ہے، وہ نیک فیملی ہے. اسی طرح لڑکا، بھائی تم وہاں کیوں رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ بہت کم ہوگا کہ وہ کہے کہ جی وہ بڑے اچھے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ابا جان وہ بڑی پردہ لڑکی ہے، بڑی شرم و حیا والی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب میں آپ سے جواب نہیں سننا چاہتا ہوں، ہر بندہ غور کر لے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ایسے کیسز کتنے ہوتے ہیں. جو مائیں خود دیندار ہیں ان کی اولاد بہت کم بگڑتی ہے. جو باپ خود سدھرا ہوا ہے اس کی اولاد بہت کم بگڑتی ہے. ہیں کیسز ہیں، پیغمبر کے گھر میں اگر نافرمان کافر بیٹا ہو سکتا ہے تو. لیکن اب اگلا نقطہ آ جائے، بیٹے اور بیٹی دونوں کو حق ہے، لیکن ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا معیار کیا ہونا چاہیے. بیٹی نے بتا دیا یا بیٹے نے بتا دیا تو پھر باقی چیزیں آپ چیک کر کے اس کے بعد مناسب لگے جو میرٹ ہے تو پھر آپ ان کو اجازت دیں، نہیں تو ان کو کنونس کریں. آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد میاں بیوی بن گئے، یہاں سے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اسی آیت کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے کہ پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے یا تو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے یا خوشی اور راحت کا سامان بنے ہوئے ہوں گے. اب اس کے لیے ضروری ہے آپ نے پہلا قدم صحیح اٹھایا، شریعت کا دیا ہوا معیار سامنے رکھ کر ہی رشتہ کیا. اب اس کے بعد ذمہ داری ساری ختم نہیں ہو جاتی، عمل اب شروع ہوتا ہے، امتحان اب شروع ہوتا ہے رشتے کے بعد. اس وقت دونوں کو یہ چاہیے کہ سامنے والے کو انسان سمجھے. ہم نے کہا
کہ میں تو انسان ہوں جی، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو فرشتہ ہی ہو، اس سے کوئی غلطی برداشت نہیں ہے. یہاں آ کر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اتنے فلیکسیبل رہیں، میاں بھی بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کو انسان سمجھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، پیار محبت والا رشتہ جاری رکھنے کی کوشش کریں. جب تربیت نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، اور پھر یہاں پر والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. روزانہ شام کو بیٹا دن بھر کی ساری کارگزاری بتانا ہے، حتیٰ کہ کیا پکا تھا کیا کھایا تھا، اور خبردار سانس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھانا، ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ مس گائیڈنس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر بچی کو کہا جائے کہ بیٹا اب وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ نے ہماری عزت اگر رکھنی ہے تو وہاں سے ہمیں گلہ نہیں آنا چاہیے. اسی طرح لڑکے کو اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا وہاں تمہارا رشتہ کیا ہے، وہ تمہارے سسرال ہیں، وہ تمہارے پیرنٹس کی جگہ پر ہیں، وہ تمہارے بہن بھائی ہیں، تم نے ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے، ادھر سے شکایت نہ ہے. دونوں طرف سے جب یہ سبق جائے گا تو تب آپ حیران ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک صاحب مجھے تو کہا جی بیٹے اور بیٹی دونوں کا اکٹھے ان کی شادی تھی، مجھے سے بغیر نکاح پڑھایا. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی صاحب سنائیں کیا حال ہے، خیریت ہے، دونوں بیٹا بیٹی اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں، راضی ہیں؟ آپ جواب سنیں. آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارا داماد تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، جیسے وہ بولتی ہے ویسے ہی کرتا ہے، اور بڑا فرما بردار ہو. لیکن ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ تو بس اپنی بیوی کی سنتا ہے، ہماری کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اور اب آپ بتائیں. میں نے کہا جی اچھا، اگر داماد رن مرید ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اور بیٹا رن مرید ہو جائے تو وہ غلط ہے. یہاں پر وہ چونکے. میں نے کہا سمجھ آئی ایسا بات؟ یوں ہاتھ رکھا انہوں نے. اس کے بعد کہنے لگے شیخ صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت بڑی بات سمجھا کہ اللہ کے بندے ایک ہی معیار رکھو نا. تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ، بعض چیزیں کڑوی ہیں، تلخ ہیں، لیکن ان پر گفتگو ہونی چاہیے. ہم اگر اپنے بچوں سے اور جن کے ساتھ رشتے استوار کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو ذرا اپنے آپ کو زمین پہ اتاریں، دوسرے کو بھی انسان سمجھیں، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، اپنے اندر حوصلہ، اب وہ درگزر صرف نظر والا جذبہ پیدا کریں گے، تب بات بنے گی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنا یہ رواج ہی غلط ہو گیا ہے ہی نہیں، جبکہ کتنی بڑی بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا نا، کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے السلام علیکم کہتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے لیے ضمانتی ہوں، میری گارنٹی ہے اس کو جنت. ہم باقی سب کو سلام کہتے ہیں، گھر میں بیوی کو سلام نہیں کہتے ہیں، بچے بیٹھے ہیں ان کو سلام نہیں کہتے ہیں. بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. علماء کرام سے بھی میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ سارے آپ کے دروس، واعظ، نصیحت، خطبے باہر ہیں، اور گھر آپ کا چڑیا گھر بنا ہوا ہے. ان کا حق کہاں گیا؟ آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے، ان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو نہیں اصلاح کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر کل آپ شکوہ کریں گے. تو میرے بھائیوں، زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے یہ جو طریقے دیے ہیں نا شریعت نے، جہاں چھوڑے بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہے. تو ہر بندہ، شوہر بیوی کے حقوق کو اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی سمجھے، بیوی شوہر کے حقوق کو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری سمجھے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
دونوں جب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے تو کہیں کلیش نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے خطبے میں بات کی تھی، دولت سے شریعت روکتی نہیں ہے، دولت مند لوگوں سے رشتہ بنانے سے شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہے تو ساتھ سلیقہ، شعور، انسانیت بھی ہو، اس کو ترجیح دینا۔ اور یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ شیش محل میں رہنے والے لوگ بعض اوقات اس قدر پریشان ہوتے ہیں، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اور جھونپڑی میں رہنے والے لوگ بڑے پرسکون، حشاش بشاش، میاں بیوی کی آپس میں بڑی محبت، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تو یہ معیار بھی نہ بنائیے، دیکھیے کہ جہاں تربیت اچھی ہے، جہاں اخلاق اچھا ہے، جہاں کل کو بیٹھ کے اگر کوئی معاملہ بن گیا تو سلجھاؤ کی طرف بات جائے گی، لوگ یہ سننے والے ہیں، وہاں آپ رشتہ کیجیے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں رب العالمین نے آخری جو الفاظ ہے نا، بڑی زبردست بات کی ہے، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ یہ غلط رشتے اگر کرو گے، میں نے آپ کے کہا نا کہ جہنم بنا ہوا ہوگا، وہ انہی الفاظ کے تحت کہ اگر آپ نے بنیاد غلط رکھی یہ رشتے کرتے وقت، تو پھر جیتے جی یوں دنیا میں آپ جل رہے ہوگے آگ میں۔ اور اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا، یہ کتنا بڑا گناہ بھی ہے، جھگڑا ایک سیلف گناہ ہے، پھر فیملی میں آپس میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ باہر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ وہاں تو آپ بڑے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں آ کر آپ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور فیملی میں سب سے پہلے ماں بیوی آتی ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بلا شبہ وہ بھی ہے، بیوی آتی ہے۔ حسن سلوک، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست بنایا۔ یہاں پر مرد کی ایک اور ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ خود تو وہ کہتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھوں، فرض نماز میری مسجد میں ہو، اور بہت آئے واپس کھانا نہیں لگا ہوا، وہ نفل پڑھ رہی ہے یا فرض نماز ہی پڑھ رہی ہے، شروع بے عزتی، آپ کو بڑی نمازیں یاد ہیں، میرا کھانا یاد نہیں ہے آپ کو میرے ٹائم پہ۔ یہ شکایتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں، اور بعض اوقات وقت صرف فرض پڑھو، شریعت نے اختیار دیا مرد کی اجازت کے بغیر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتی، اختیار دیا ہے، آرڈر نہیں کیا ہے، اس میں بھی فرق کریں۔ اور وہ جو اختیار دیا وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے، ازدواجی تعلقات کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ عورت جو ہے تہجد پڑھتی رہے اور رات کا حصہ زیادہ حصہ مصلی پر گزارے، وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ اجازت دیں تو کریں، نہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر وہ نفلی عبادت نہ کرے۔ باقی آپ خود جنت جانا چاہتے ہیں، اور بیوی کے کیوں دشمن بنے ہوئی ہیں، اس کو کیوں نہیں نیکیاں کرنے دے رہے کہ وہ بھی جنت میں جائے؟ یہ کیا سنسیئرٹی ہے، کیا ہمدردی ہے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو نیکیاں خود کر رہے ہیں ان کا موقع اپنی بیوی کو بھی دیں۔ جب بیوی کو بھی آپ اس راستے پر لگا دیں گے تو پھر دونوں کو دیکھ کر بچے خود بخود اس راستے پر آئیں گے۔ ایک بندہ گھر کا اگر کر رہا ہوگا اور دوسرا نہیں کر رہا ہوگا نا، میاں بیوی میں سے، بچوں پر اثر نہیں آئے گا۔ بچوں پر اثر تبھی آتا ہے جب دونوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تجربہ دنیا کر چکی ہے۔
تو اگر اپنی اولاد کا بھی مستقبل بہتر چاہتے ہیں، ان کی بھی زندگی خوشگوار چاہتے ہیں، تو میاں بیوی کو پہلے سدھرنا ہوگا، پہلے ان کو انسان بننا ہوگا۔ اپنے گھر کے ماحول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا اس کے مطابق، نبی جیسی ہستی، نبی جیسی ہستی۔ بیویاں اونچی آواز سے بول رہی تھیں، وہ بھی اخراجات کے معاملے میں کہ مال غنیمت مال فہ میں سے جو آتا ہے آپ وہاں تقسیم کر کے آ جاتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں لاتے اور کھانے کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سن کے مسکرا رہے تھے۔ آپ نے نہیں ڈنڈا اٹھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے نہیں، حالانکہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں۔ آج ہم کہتے ہیں میں اس پوسٹ پر، میں فلاں افسر، میں فلاں بزنس میں، بیوی بولے میرے سامنے، نہیں، یہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ حق دیں، جائز بات کو آپ نہیں کر سکے، بدتمیزی کریں، کبھی آپ برداشت کریں، بعد میں سمجھائیں، انشاءاللہ آئے گی سمجھ۔ لیکن جلاد بن کر اگر آپ رہنا چاہیں گے نا، شوہر گارڈین بننا چاہیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، نرمی سے جو حاصل ہو سکتا ہے کبھی سختی سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ سب کے لیے ہے، وہ صرف باس کے لیے، فیکٹری کے مالک کے لیے، حکمران کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، گھر کے گارڈین سے شروع ہوتا ہے، فیملی سے کام شروع ہوتا ہے سارا۔ تو بڑا فلیکسیبل رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی کا جو طریقہ کار ہے، پیارے نبی کا، لیکن حضرت عمر ابھی جماعت میں کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق آئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے آوازیں جب السلام علیکم کہا تو سب خاموش ہو گئی۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول، یہ میں کچھ آوازیں سن رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی فرمانے لگے بس وہ میری بیویاں تھوڑا سی اور بات کر رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حفصہ تو میری بیٹی ہے، اس کو تو میں ابھی سیدھا کرتا ہوں، اور عائشہ کے متعلق ابو بکر سے کہوں گا، اور باقی سب کو کہنے لگے کہ تم لوگ میری وجہ سے تو خاموش ہو گئی، اور نبی کی شان تو میں نہیں پتا، ان کے سامنے بول رہی تھی۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا یہ نظام ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں آپ کہیں کہ میں وہاں گورنر ہوں تو گھر میں بھی مجھے گورنر کا پروٹوکول ملے، ایسا ناممکن ہے۔ گھر میں آپ ایک شوہر ہیں، گھر میں ایک باپ ہے، گھر میں ایک بیٹا ہے، گھر میں ایک بھائی ہیں، وہ وہاں چھوڑ کے آئے، اور یونیفارم پرسن افسر ہیں تو یونیفارم ادھر اتار کے آئیں، پہن کے آ بھی گئے، گھر میں داخل ہو گئے اتار دیں، اور یہ بھول جائیں کہ اس وقت آپ کس رینک کے افسر ہیں، تب آپ کو سکون ملے گا۔ تو اس آیت کا سارا لب لباب جو سٹارٹ یہاں سے کیا کہ بھئی مشرک کو رشتہ دینا نہیں ہے، مشرک سے کرنا نہیں ہے، وہ اصل میں پوری کہانی آگے چل کے یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں سکون ہو، راحت ہو، اس کے بچے باعمل مسلمان ہوں، بچوں کی طرف سے ماں باپ کو کل کو گلہ شکوہ نہ ہو، وہ ان کو سکون ملے۔ تو پورا جو آئلی سسٹم ہے وہ قوانین پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں صرف 18 آیات ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ 2-3 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ بہت ساری مورل ویلیوز اور یہ جو معاشرتی آداب ہیں اس میں بیان کی ہوں، باقی جگہ جگہ پر ہیں، انشاءاللہ جو آیات آگے آئیں گی اور کوئی پوائنٹ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ان کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اسوے پر چلنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ جو احکام اس حوالے سے ہیں وہ اگلے خطبے میں جو خطیب آئیں گے کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک کام جو چاند کے نظر آنے سے پہلے کا ہے، بال ناخن کے حوالے سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے پیارے نبی کی وہ حدیث، جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لے، چاند نظر آنے کے بعد نہ کٹوائے، اور چاند مغرب کے بعد نظر آ جاتا ہے تو وہیں سے ذی الحجہ کا یا کوئی بھی اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث میں موجود ہے کہ اگر وہ بھی کہ اللہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے ورنہ میں ضرور قربانی کرتا، مگر اس سنت پر میں بھی عمل کرتا ہوں کہ بال نہیں کٹواتا ہوں، ناخن نہیں کٹواتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب دے دیتا۔ ابھی مجھے کچھ ساتھی نے پوچھا کہ جی فوت شدگان کی طرف سے میں ماں باپ کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہوں، یہ سب کے نزدیک عام مسئلہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار اور خاص طور پہ والدین کسی کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے جو احکام ہیں ان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی، تکبیرات پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، اور جملہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ پھر یوم عرفہ کا روزہ، اس پہ تھوڑا سا آپ اختلاف بھی سنیں گے، یوم عرفہ کے الفاظ ہیں تو چونکہ ہمارا اور ان کا کیلنڈر مختلف ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم اپنی 9 ذی الحجہ رکھیں یا جس دن حاجی عرفات میں ہوں ہماری 8 ذی الحجہ ہوگی، ان کی 9 ذی الحجہ ہوگی، وہ رکھیں، جہاں جس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہو۔ میں بس یہی حل بتاتا ہوں کہ بھائی آپ 2 روزے رکھیں، آپ کا دل نہیں ٹھک رہا نا تو آپ 8 ذی الحجہ، جب حاجی وہاں عرفات میں ہے، آپ کی 8 ذی الحجہ ہے، اس کو یوم عرفہ کا وہ لفظ حدیث والا ذہن میں رکھ کے روزہ رکھیں، اور جو 9 ذی الحجہ آپ کی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، تو آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ ساتھ لگا لیں، آپ کو وہ یوم عرفہ کا بھی ثواب مل جائے گا اور ذی الحجہ کے ان روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا، تو ایک دن کا اضافہ، وہ 8 اور 9 ذی الحجہ یعنی دونوں کے آپ روزے رکھیں۔ بہرحال باقی احکام انشاءاللہ اگلے خطیب جو ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ میرے پاس ایک پرچی آئی ہے کہ کوئی صاحب ہیں جو بیٹا ICU میں ہے، بیمار ہے، تو ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے۔ خطبے میں ہم پہلے بھی دعا کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو آج بھی ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ یہ بچہ جو بیمار ہے اور ان کے علاوہ اور ہمارے جتنے عزیز اقارب دوست احباب پڑوسی رشتہ دار اساتذہ جو بھی بیمار ہیں، اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس بیماری کو اللہ اپنے خاص فضل سے تو رفع فرما، اور اس پر ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر کرنے پر پھر اللہ تو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ان کے لیے آخرت کا توشہ بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون